بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 9، بادشاہ سے دشمنی کا اظہار۔ نمبر 10، لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار۔ نمبر 11، مومن کو ذلیل کرنا۔ نمبر 12، تجارت کے پیشے سے کنارہ کشی۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں عزت کا سبب ہیں؟ نمبر 1، لوگوں کو ایذا دینے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 2، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بخش دینا۔ نمبر 3، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے چشم پوشی اور اس میں لالچ نہ کرنا۔ نمبر 4، خوش اخلاقی۔ کیا آپ جانتے ہیں اعمال میں پائیداری کا باعث کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، خاموشی اختیار کرنا۔ نمبر 2، خوش اخلاقی۔ نمبر 3، غیر مفید کاموں سے دوری۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ پڑھنا۔ نمبر 5، محفل سے اٹھتے وقت یہ کہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 6، تسبیحات جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ نمبر 7، نماز شب پڑھنا۔ نمبر 8، باطن کا ظاہر سے بہتر ہونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہیں؟ نمبر 1، لوگوں کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا۔ نمبر 2، نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا۔ نمبر 3، دولت کی خاطر کسی دولت مند کا احترام۔ نمبر 4، ظلم و ستم کرنے میں ظالم کی رہنمائی اور ترغیب۔ نمبر 5، زنا کرنا۔ نمبر 6، اس بات پر راضی رہنا کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں۔ نمبر 7، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 8، پڑوسی کو اذیت دینا۔ نمبر 9، سود کھانا۔ نمبر 10، زیادہ گفتگو جو کہ جھوٹ اور غیبت کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 11، تکبر کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتی ہیں؟ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ نمبر 2، کسی مسلمان کی غیبت کا دفاع کرنا۔ نمبر 3، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ نمبر 4، مومن کو لباس پہنانا۔ نمبر 5، خدا کے خوف سے رونا۔ نمبر 6، تنہائی میں 2 رکعت نماز بجا لانا۔ نمبر 7، 40 دن تک نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ نمبر 8، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت۔ نمبر 9، زمین پر گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھانا۔ کیا آپ جانتے ہیں قبرستان میں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، قبرستان میں باوضو داخل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سلام کیے بغیر وہاں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ نمبر 3، حتی الامکان قبروں کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ نمبر 4، وہاں پر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، قبرستان میں قہقہ نہیں لگانا چاہیے اور ہنسنا نہیں چاہیے۔ نمبر 6، وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ان کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے آخرت کے سفر کو یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 8، قبروں پر لکھے ہوئے کتبے نہیں پڑھنے چاہیے۔ نمبر 9، رشتہ داروں کی قبور پر فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 10، اگر ایسے قبرستان میں داخل ہوں جہاں والدین دفن ہو تو پہلے ان پر حاضری دے کر فاتحہ اور قرآن پڑھنا چاہیے۔ نمبر 11، قبر کے اوپر یا پہلو میں نماز ادا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12، قبرستان میں موجود علماء و صالحین کی قبر پر ضرور حاضری دینی چاہیے۔ نمبر 13، فاتحہ پڑھتے وقت روح بقبلہ ہو کر ہاتھ قبر پر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 14، پیغمبر یا امام کے علاوہ کسی قبر کے اطراف طواف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15، جس قدر ممکن ہو اموات کے لیے صدقہ اور خیرات دینا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدقہ 5 قسم کا ہوتا ہے؟ نمبر 1، وہ صدقہ جو صحیح و سالم جسم رکھنے والے مومن کو دیا جائے 10 گنا ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 2،
وہ صدقہ جو بیمار مومن کو دیا جائے خدا اس کے عوض 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ صدقہ جو غریب رشتہ دار اور ارحام میں سے کسی کو دیا جائے 700 گنا ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 4، والدین کو دیا جانے والا صدقہ 70,000 گنا ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 5، وہ صدقہ جو کسی غریب اور مومن طالب علم کو دیا جائے 1,00,000 گنا ثواب رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، گناہ پر ندامت۔ نمبر 2، آئندہ انجام نہ دینے کا عزم۔ نمبر 3، ترک شدہ واجبات کی قضا بجا لانا۔ نمبر 4، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی۔ نمبر 5، حرام سے جو گوشت بنا ہوا ہو اسے کھلانا اور ختم کرنا۔ نمبر 6، جس قدر نفس کو گناہ کا مزہ چکھایا ہے اسی قدر اطاعت کی سختیاں بھی چکھانا۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہیں؟ نمبر 1، خیر کی باتیں سیکھنا اور سکھانا۔ نمبر 2، نماز میں مکمل اور صحیح رکوع انجام دینا۔ نمبر 3، مومن کا دل خوش کرنا۔ نمبر 4، مومن کو لباس دینا۔ نمبر 5، سورہ الذاریات کی تلاوت۔ نمبر 6، ہر جمعے کے دن سورہ نساء کی تلاوت۔ نمبر 7، روزانہ 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ نمبر 8، آیت الکرسی کی تلاوت۔ نمبر 9، 4 مرتبہ حج کرنا۔ نمبر 10، سورہ حامیم زخرف کی تلاوت۔ نمبر 11، بروز جمعہ وفات پانا۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں؟ نمبر 1، خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنا۔ نمبر 2، نماز سے لاپرواہی برتنا۔ نمبر 3، چغل خوری۔ نمبر 4، پیشاب کے چھینٹوں سے دوری اختیار نہ کرنا۔ نمبر 6، جھوٹ بولنا۔ نمبر 7، اہل و عیال سے بد اخلاقی کرنا اور برا سلوک کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں حج پر جانے کا باعث بنتی ہیں؟ نمبر 1، 1000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ نمبر 2، سورہ عین میم پڑھنا۔ نمبر 3، ہر 3 دن کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت۔ نمبر 4، 1000 مرتبہ ماشاء اللہ پڑھنا۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اللہم صلی علی و آل محمد وقض انی دین الدنیا والآخرہ۔ کیا آپ جانتے ہیں عقل مند انسان کی کیا نشانیاں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاقل انسان کی 10 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جو اس کے ساتھ نادانی دکھاتا ہے اس کے ساتھ حلم کے ساتھ پیش آتا ہے۔ نمبر 2، جو اس پر ظلم کرتا ہے اسے بخش دیتا ہے۔ نمبر 3، جو اس سے بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے۔ نمبر 4، جو اس سے بلند ہوتا ہے اس سے خیر کے کاموں میں مقابلہ کرتا ہے۔ نمبر 5، جب گفتگو کرنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے، اگر خیر کی بات ہو تو بولتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر شر کی بات ہو خاموش رہتا ہے اور سلامتی پاتا ہے۔ نمبر 6، جب بھی کسی فتنہ و مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے۔ نمبر 7، لوگ اس کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 8، جب بھی اسے کسی دینی کام میں فضیلت و برتری نظر آئے تو اس کی انجام دہی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ
مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔